انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے جسمانی معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کے لیے ویڈیوز اور دوسرا تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارا مڈ وائفری کا جو پروگرام ہے اس سلسلے میں ایک نیا چیپٹر آپ کے سامنے کھل رہا ہے. وہ حمل کے دوران تعلیم و تربیت کہ اس باب کے شروع میں جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ مڈ وائف کو حاملہ خاتون اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہر قسم کے رابطے کے دوران خود کو مثال بنا کر پیش کرنا چاہیے. اگر مڈ وائف چاہے تو وہ خاتون کے ساتھ انفرادی طور پر اس طرح گفتگو کر سکتی ہے کہ ایک خاص موضوع اس کے پیش نظر رہے. اسپتال. جب خاتون اپنا نام لکھوانے کے لیے اسپتال آتی ہیں تو یہ مڈ وائف کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اسے زچگی سے پہلے کی دیکھ بھال کے مقاصد سمجھائیں اور بتائیں کہ اسے کون سی سہولت دی جائیں گی. مڈ وائف انہیں بتا سکتی ہے یعنی حاملہ خاتون کو کہ وہ اپنے شکم میں موجود بچے کی جو دیکھ بھال کریں گی وہ کس قدر اہم اور ضروری ہوگی. اگر خاتون کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ اپنایا جائے تو وہ ایک صحت مند بچے کی نشو و نما میں اپنی ذمہ داریوں کو خوشی خوشی پورا کریں گی. دوسری طرف اگر کلینک میں خاتون کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ خود کو بے حیثیت اور لاچار محسوس کرنے لگے اور اپنے حمل کی طرف سے پریشان ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہر پروفیشنل نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، یعنی کہ مڈ وائف نے، اسپتال کے عملے نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری نہیں کی اور خاتون کا اعتماد بڑھانے کا ایک موقع ضائع کر دیا. ایک طبی ماہر کا کہنا ہے کہ تولید کا عمل کوئی معذوری نہیں ہے جس کی بنا پر ماں کے ساتھ دوسرے درجے کی حیثیت والا سلوک کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ پیدائش کا عمل ایک کارنامہ ہے، عورت کا زبردست کارنامہ. جو مڈ وائفز معاشرے میں پائے جانے والے ان دونوں رویوں سے باخبر ہوں گی وہ حاملہ کے ساتھ مثبت اور بہتر رویہ اپنا سکیں گی. مڈ وائف حمل کے مختلف مراحل پر حاملہ کو مختلف اقسام کی معلومات دے سکتی ہیں اور تبادلہ خیال کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر حاملہ کو حمل کے ابتدائی دنوں میں متلی اور قے پریشان کر رہی ہے، بعد کے دنوں میں اسے سینے میں جلن محسوس ہو سکتی ہے. مڈ وائف کو چاہیے کہ حاملہ کو اس مسائل پر مناسب مشورے دے کر مطمئن کریں. بہتر صورت یہ ہے کہ مڈ وائف حاملہ کی طرف سے سوال آنے کا انتظار کرے اور سوال آنے پر ہی جواب دے. چونکہ پریشانی، گھبراہٹ اور بھروسے کی کمی سے بات چیت کا عمل متاثر ہوتا ہے، اس لیے مڈ وائف کو چاہیے کہ وہ حاملہ خاتون کو کھل کر بات کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کریں اور مداخلت سے پاک ماحول پیدا کرے. اس سہولت کے نتیجے میں حاملہ جب بھی کلینک سے گھر جائیں گی تو وہ ذہنی اور جذباتی طور پر مطمئن ہوگی. اس کے سوالوں کا جواب اسے مل چکا ہوگا. حمل کے دوران حاملہ کو مشکل حالات بھی پیش آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر شوہر کی بے روزگاری، گھر سے بے گھر ہونا یا کسی کا انتقال ہونا. اگر مڈ وائف حاملہ کے ساتھ ایسا تعلق بنا چکی ہے جس میں حاملہ اپنا دکھ درد اسے سنا سکتی ہے تو یہ تعلق مفید بھی ہوگا اور مددگار بھی ہوگا. مڈ وائف اس کے بعد مسائل حل کرنے میں ہیلتھ کیئر ٹیم کے دوسرے افراد کی مدد بھی طلب کر سکتی ہیں. مختصر یہ کہ کلینک حاملہ کے لیے رابطہ اور مدد کا ایک مرکز ہونا چاہیے. حاملہ جب بھی کلینک پر آئے اس کی آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچے کی پیدائش کے منصوبے پر غور کرنا چاہیے. اس دوران حاملہ کی ان باتوں پر دھیان دیا جائے جنہیں وہ ترجیح دیتی ہے. مثلا اپنی کوئی تکلیف کے بارے میں بیان کریے، کسی درد کے بارے میں بیان کریے
تو پہلے بات چیت اس سے شروع کی جائے تاکہ وہ سکون محسوس کریں۔ اس غور و فکر کے دوران حاملہ سے اس کی خواہشات اور توقعات معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اسے بتایا جائے گا کہ ان کی کون کون سی توقعات پوری ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر وہ یہ کہے کہ گھر پہ زچگی کرانی ہے تو بھی ان کو اس کے بارے میں پورے معلومات دے دی جائیں کہ بھئی آپ کی یہ توقعات پوری ہو سکتی ہیں اور یہ جو آپ چاہ رہی ہیں دوسری چیز وہ نہیں ہو سکتی ہے، اور ضرورت کے مطابق اس کے منصوبوں میں کون سی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر ضرورت پڑی تو ان کو ہاسپٹل لے جایا جا سکتا ہے۔ بہترین صورت تو یہ ہے کہ حاملہ کا اپنے حمل کے پورے عرصے کے دوران مڈ وائفز کے ایک گروپ کے ساتھ واسطہ رہے تاکہ وہ سب پیدائش کے بارے میں اس کی امیدوں اور خواہشات کو جانتی ہوں اور ان باتوں پر اس سے گفتگو کر سکتی ہوں۔ اب کیوں مڈ وائف کے گروپ کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر ایک مڈ وائف کسی دوسرے کے ساتھ مصروف ہے تو دوسری مڈ وائف کو بھی اس کے پورے حالات کے بارے میں علم ہوگا اور وہ اس وقت میں جب کہ زچگی کا وقت ہوگا اس کی مدد کر سکیں گے۔